الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله
مسجد اقصی کی جو حرمتی کی گئی اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ مسلمانوں پر اعتکاف اور نماز کی حالت میں حملے کیے گئے۔ اور آج 12-13 دن ہو گئے فلسطین کے مسلمانوں، عورتوں اور بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ان حالات کی مناسبت سے چند باتیں فلسطین اور مسجد اقصی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین، مذہب، شریعت اور تعلیم کی روشنی میں فلسطین اور مسجد اقصی کا کیا مقام ہے، مسلمانوں کا مسجد اقصی سے کیا تعلق ہے، اور مسجد اقصی کے حوالے سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین ایک اسلامی ملک ہے، اور فلسطین کا یہ ملک انبیاء کی سرزمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو اس فلسطین کی سرزمین پر آئے، اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کی قبریں آج بھی فلسطین میں موجود ہیں۔ چھلکے کو کہتے ہیں اور تین مٹی کو کہتے ہیں۔ فلسطین کو فلسطین اس لیے کہتے ہیں کہ جب فلسطین شروع میں آباد ہوا تھا تو یہاں کے رہنے والے اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، مٹی میں محنت کرتے تھے، اس لیے اس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ فلسطین جب انبیاء کی سرزمین ہے تو اللہ کی وحی کے اترنے کی بھی جگہ ہے۔ جب بہت سے نبی یہاں رہے تو ان پر جو اللہ کی وحی آئی وہ انبیاء فلسطین میں تھے اور اللہ کی وحی بھی فلسطین میں آئی۔ اور یہ فلسطین کا شہر اللہ کے فرشتوں کے اترنے کا شہر ہے۔ دنیا کے ملکوں میں پہلے نمبر پر مقام مکہ المکرمہ کا ہے، دوسرے نمبر پہ مقام مدینہ منورہ کا ہے، اور کائنات کے ملکوں میں
فلسطین کے بہت سارے شہر ہیں. فلسطین کا ایک شہر الخلیل ہے. یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس فلسطین کی سرزمین میں ہجرت کر کے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس لقب کی وجہ سے فلسطین کا ایک شہر الخلیل ہے. اور اسی طرح فلسطین کا ایک شہر غزہ ہے، جہاں آج بڑے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہ غزہ، یہ بھی فلسطین کا شہر ہے. اور یہ غزہ وہ شہر ہے جس شہر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور یہ غزہ وہ شہر ہے جس شہر میں نبی علیہ السلام کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا. اور یہ غزہ وہ شہر ہے جس میں نبی علیہ السلام کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کی قبر موجود ہے. اسی طرح فلسطین کا ایک شہر القدس ہے، اور یہ القدس فلسطین کے قلب اور درمیان میں واقع ہے. فلسطین کا یہ شہر القدس بہت محترم شہر ہے، عزت والا شہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین کے اس شہر القدس میں اللہ کا گھر بیت المقدس موجود ہے. بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں ہے. تو اس اعتبار سے فلسطین کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے، فلسطین کی سرزمین کو یہ مقام حاصل ہے، فلسطین کی سرزمین کو یہ عزت حاصل ہے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے. فلسطین کی سرزمین پہ بہت سے انبیاء آئے. فلسطین کی سرزمین پر بہت سے انبیاء کی قبریں موجود ہیں. فلسطین کو اس اعتبار سے اعزاز حاصل ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اللہ کی وحی آئی ہے. فلسطین کو اس اعتبار سے اعزاز حاصل ہے. فلسطین کی سرزمین اللہ کے فرشتوں کے اترنے کی سرزمین ہے. فلسطین کو اس اعتبار سے اعزاز حاصل ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اللہ کا گھر بیت المقدس موجود ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں پہلا درجہ مکہ المکرمہ کا ہے، پھر مدینہ المنورہ کا ہے، اور تیسرا درجہ فلسطین کا ہے. اس لیے کہ فلسطین میں اللہ کا گھر بیت المقدس ہے. یہ جو بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے، یہ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے. یہ مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے، اور اس کائنات میں اس سرزمین پر سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ بنایا. اس سرزمین پر سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا. بیت اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اس کائنات میں دوسرے نمبر پر جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ
سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ بنا، اور بیت اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کا گھر بیت المقدس بنا۔ اس بیت المقدس کو سب سے پہلے بنانے والے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت المقدس بنایا۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ بنا، اور بیت اللہ کے 40 سال بعد اللہ کا گھر بیت المقدس بنا۔ بیت المقدس کو سب سے پہلے بنانے والے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلا، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کی دی، بادشاہت کی دی۔ سلیمان علیہ السلام کو پوری زمین کی بادشاہت دی۔ انسان سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جانور سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، چرند اور پرند سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کے کام پر لگایا، جنات کو بیت المقدس کی مزدوری پر لگایا، جنات کو بیت المقدس کے بنانے پر لگایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کی عالیشان تعمیر کروائی۔ اور یہ بھی عجیب واقعہ ہے، ابھی بیت المقدس کی تعمیر پوری نہیں ہوئی، جنات سرکش قوم تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، سلیمان علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا، اگر میرا انتقال ہو گیا تو جنات کام نہیں کریں گے، بیت المقدس کا کام ادھورا رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے شیشے کے محل میں ایک لاٹھی لی، اپنا عصا لیا، اور اپنی ٹھوڑی اس عصا پر رکھی، اور اس عصا پر ٹھوڑی رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی درمیان سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نیچے نہیں گئے۔ سلیمان علیہ السلام اس لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے، جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ جنات بیت المقدس کا کام کرتے رہے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی، اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کیا۔ جب دیمک نے کھایا، عصا نیچے گرا، سلیمان علیہ السلام نیچے گرے۔ تب جنات کو پتا چلا سلیمان کا تو انتقال ہو چکا، ہم تو سلیمان کے انتقال کے بعد بھی بیت المقدس کو بناتے رہے۔ پھر جنات کہنے لگے ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا ہمیں پتا چل جاتا سلیمان کا انتقال ہو گیا، ہم اتنی مشقت نہ اٹھاتے، ہم کام چھوڑ دیتے۔ جنات کہنے لگے ہمارے ذریعے بیت المقدس کا کام بھی پورا ہو گیا، اور یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اگر غیب کا علم ہے تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بیت المقدس پر بنی اسرائیل کی حکومت رہی، ان کا قبضہ رہا۔ پھر ایک وقت آیا، بخت نصر ظالم بادشاہ کا بابل کا، اس بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو قبضہ کر لیا۔ اس نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، بہت سو کو یہاں سے نکال دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بیت المقدس پر عیسائیوں کا
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو اپنے زمانے خلافت میں فتح کیا اور عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے سے چھڑایا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے فاروق اعظم کے خلافت کے زمانہ میں اللہ نے بیت المقدس کو فاروق اعظم کے ہاتھوں سے فتح کیا۔ اور عجیب منظر ہے، فاروق اعظم نے فوجیں بھیجی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے امیر ہیں۔ صحابہ کرام وہاں بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ اللہ نے ان یہود و نصارہ پر مسلمانوں کا روب ڈال دیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرنا چاہیے، بغیر جنگ کے راضی ہو گئے کہ ہم بیت المقدس کو تم مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، جو تمہارا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، ہم بیت المقدس کی چابیاں اگر دیں گے تو عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں تو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بیت المقدس کی چابیاں اس وقت دیں گے جب تمہارا خلیفہ عمر بن خطاب آئے گا۔ حضرت عمر چلے، کیا عاجزی ہے، کیا سادگی ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر جا رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، اور حضرت عمر کس حال میں جا رہے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ حضرت عمر کے کپڑوں پر بھی تیروں لگے ہوئے ہیں، ایک سواری لی ہوں، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے غلام سے کہا ہم باری باری اس اونٹ پہ سوار ہوں گے، کچھ حصہ میں سوار ہوگا، تم اونٹ کی مہار پکڑو گے، پھر تم اونٹ پہ سوار ہوگے، عمر اونٹ کی مہار پکڑے گا، سفر جاری ہے۔ حضرت عمر کے کپڑوں پہ دیوت لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر یہاں فلسطین میں داخل ہوئے، القدس میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے، عمر آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کس حالت میں داخل ہو رہے ہیں؟ کافر کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جس کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جو اتنی سادگی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم ذلیل تھے، ہم اونٹوں کے چلانے والے تھے، ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں عظمت دی ہے، دین اسلام کی وجہ سے دی ہے، آج ہماری عزت اور عظمت دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، اگر آج بھی ہماری عزت ہے تو اللہ کے دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ جب تک اسلام پر پابندی سے رہو گے دنیا میں عزت کے ساتھ رہو گے، جب دین اسلام کو چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج عمر کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، عمر اسلام کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے، اسلام کا داعی بن کے آ رہا ہے، عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے۔ ادھر سے حضرت عمر جا رہی ہے، اتفاق ایسا ہوا جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو پیدل چلنے کی باری حضرت عمر کی آ گئی، سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی۔ غلام نے کہا عمر ایسا کر لیتے ہیں، باری تو سوار ہونے کی میری ہے لیکن بیت المقدس قریب آ گیا، یہود و نصارہ دیکھ رہے، تم اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہارا غلام اونٹنی کی مہار پکڑ کے لے کر جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، عمر دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہے، عمر اپنی باری پہ مہار پکڑ کے لے کر جائے گا،
ادھر سے حضرت عمر بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، القدس میں داخل ہو رہی ہیں، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر سے یہود و نصارہ کے علماء نے تورات و انجیل کی کتابیں کھولی ہوئی ہیں، علامتیں دیکھ رہے ہیں۔ تورات و انجیل میں لکھا تھا بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کے کپڑے پہ پیون بھی لگے ہوں گے، بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کا عالم یہ ہوگا، غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا، آقا پیدل چل کے آ رہا ہوگا۔ ادھر سے حضرت عمر داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کھول رکھی ہے۔ یہود و نصارہ نے حضرت عمر کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، بیت المقدس کی چابیاں نکالی، حضرت عمر کے حوالے کر دی، اور اسی کو اللہ کے قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد کے صحابہ ایسے ہیں جن کی مثالیں رب نے تورات و انجیل میں بیان کر دی۔ یہ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا اپنے زمانے خلافت میں، عجیب منظر ہے۔ پھر اس کے بعد حالات نشیب و فراز کا شکار ہوتے رہے۔ یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے، وقت نہیں کہ میں تاریخ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں، یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے یہ یہاں شروع سے اور پہلے کوئی ریاست نہیں تھی۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا یہ مسلمانوں کی کمر میں یہ اسرائیل کی ریاست گھونپی گئی ہے، یہ اسرائیل کی یہاں کوئی ریاست نہیں تھی۔ خلافت عثمانیہ آئی، بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کو بڑی لالچیں دی گئی کہ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن وہ اپنے ایمان پہ ڈٹ گیا، اس نے یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پھر پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ ایک طرف تھا، خلافت عثمانیہ دوسری طرف تھی۔ برطانیہ اور جو اس کے ساتھ دوسرے ممالک تھے ان کو فتح ہو گئی، تو پھر اسرائیل برطانیہ کے پاؤں پہ بیٹھا، اور برطانیہ کے واسطے سے یہاں پر اسرائیل آ کر آباد ہوا، یہودی آ کر آباد ہوئے۔ یہ اسرائیل شروع سے کوئی ریاست نہیں ہے، ان کا مقصد بھی فلسطین پر قبضہ کرنا تھا، ان کا مقصد بھی اللہ کے گھر بیت المقدس پر قبضہ کرنا تھا۔ حالات چلتے رہے، پھر ایک وقت آیا بیت المقدس کو ان یہودیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے لیڈر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرایا تھا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ پھر یہ بیت المقدس اسرائیل اور ان یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ آج اس بیت المقدس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ آج فلسطین کے ان مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، غزہ کے بچے، عورتیں اور مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا جرم یہ ہے ان کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، ان کا جرم یہ ہے ان کا تعلق اللہ کے گھر بیت المقدس کے ساتھ ہے۔ اور آج پورے عالمی برادری خاموش ہے، اسلامی ممالک صرف مذمتیں کر دیتے ہیں، صرف مذمتوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا دین کہتا ہے پہلے بھی بیت المقدس جہاد سے فتح ہوا ہے، آج بھی بیت المقدس جہاد سے فتح ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جہاد سے فتح کیا، حضرت عمر نے جہاد سے فتح کیا۔ اگر آج کوئی اسلامی ملک یا یہ سارے اسلامی ممالک مل کر بیت المقدس کو فتح کر لیں گے تو یہ ان کی سعادت مندی ہوگی، ورنہ احادیث موجود ہے بیت المقدس فتح تو ہوگا، اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے نکالیں گے اور بیت المقدس دوبارہ تیسری مرتبہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور قیامت کے
کریم اس بیت المقدس کو امام مہدی فتح کریں گے. امام مہدی کے ساتھ مجاہدین کی پوری جماعت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری جماعت بیت المقدس کے ارد گرد رہے گی, جہاد کرے گی, بیت المقدس کی حفاظت کرے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ بیت المقدس کی مختصر تاریخ ہے. 2 دفعہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور تیسری دفعہ بھی یہ فتح ہوگا. یہود و نصارہ کے قبضہ سے نکلے گا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بیت المقدس ہے. جیسے میں نے عرض کیا اس دنیا میں سب سے پہلا درجہ مسجد حرام کا ہے, دوسرا درجہ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی کا ہے, اور تیسرا درجہ دنیا کی مساجد میں اگر ہے تو وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 المساجد مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے عبادت کے لیے سفر کرنا ہو, ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہو, اس کو چاہیے وہ دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرے. ان میں سے پہلے نمبر پہ مسجد حرام ہے, اس کی طرف سفر کرے. دوسرے نمبر پہ مجھ محمد کی مسجد نبوی ہے, اس کی طرف سفر کرے. اور تیسرے نمبر پہ جو کائنات میں مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے. اگر کسی نے عبادت کے لیے سفر کرنا ہو تو مسجد اقصی کا سفر کرے. میں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس تعمیر کروایا. بیت المقدس کو تعمیر کروا کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو تیری مرضی کے مطابق ہو. اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو تیرے حکم کے مطابق ہو. نمبر 2 اللہ مجھے سلیمان کو ایسی بادشاہت دے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے. اور تیسری دعا کی اے اللہ تیرا گھر بیت المقدس میں نے بنا دیا ہے, اب جو شخص اس بیت المقدس میں آ کر نماز ادا کرے, اے اللہ میں سلیمان تیسری دعا کر رہا ہوں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے, اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے اس کو اس کی ماں نے ہاتھ جلا ہو. حضور علیہ السلام اس حدیث پر تبصرہ فرماتے ہیں, فرمایا سلیمان کی پہلی دونوں دعائیں پوری ہو گئی. اللہ نے سلیمان کو ایسی بادشاہت دی جو اللہ کی مرضی کے مطابق تھی, ایسی بادشاہت دی قیامت تک ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملے گی. فرمایا تیسری دعا اللہ سے امید ہے اللہ قبول فرمائیں گے جو مسجد اقصی میں آ کر نماز ادا کرے گا, اللہ مسجد اقصی میں نماز کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دے. اور یہ میرے نبی کا معمول تھا. حضور علیہ السلام ہر ہفتے مدینہ سے چلتے تھے, مسجد اقصی میں آتے تھے, حضور علیہ السلام یہاں پر نماز ادا فرماتے تھے. اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چل کر مسجد اقصی میں آئے گا اور مسجد اقصی میں آ کر نماز ادا کرے گا اللہ اسے مقبول عمر کا ثواب عطا فرمائے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ مسجد اقصی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا اگر کسی کو مسجد اقصی کے سامنے ایک گھوڑے کی رسی کے برابر جگہ مل جائے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے وہاں رہے اور اس کو مسجد اقصی کی زیارت ہوتی رہے, فرمایا اگر اس کو مسجد اقصی کے سامنے مسجد اقصی کی زیارت کے لیے
تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے یہ جگہ اس کے لیے کائنات کی چیزوں سے بہتر ہو۔ اور یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے 5 جگہوں پر قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کی زمین کو ارض مقدس کہا ہے کہ یہ مقدس سرزمین ہے۔ 5 جگہوں پر قرآن نے کہا ہے کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، یہ مبارک سرزمین ہے۔ اور کیوں مبارک نہ ہو؟ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ابراہیم کی سرزمین ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے ساتھ ہے، یعقوب علیہ السلام کی قبر یہاں فلسطین میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہاں فلسطین میں ہے۔ اور یہ کیوں مبارک نہ ہو؟ اللہ کا گھر بیت المقدس یہاں فلسطین میں موجود ہے۔ قرآن نے فلسطین کی سرزمین کو 5 جگہوں پر مبارک جگہ کہا ہے۔ اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ بیت المقدس حضور علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء کا بھی قبلہ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے، مکہ کو چھوڑا ہے، مدینہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، دلی آرزو یہ تھی قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے، انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے بننے والا اللہ کا گھر ہے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش کی وجہ سے حکم آیا کہ ہم نے آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا گیا۔ بیت اللہ قبلہ بعد میں بنا، بیت اللہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ اور یہ بیت المقدس ہے۔ حضور علیہ السلام کے سفر معراج میں ایک اہم منزل بیت المقدس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ فرمایا ہم نے حضور کو عرشوں کی سیریں کرائی۔ حضور کے معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے شروع ہوا، اور ختم کہاں ہوا؟ مسجد اقصیٰ پر ختم۔ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے 2 حصے، ایک حصہ زمینی سفر کا ہے، ایک حصہ آسمان کے سفر کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہوا۔ اس زمینی سفر کی انتہا مسجد اقصیٰ پر ہوئی، اور عرشوں کے سفر کی ابتدا بھی مسجد اقصیٰ سے ہوئی۔ یہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو یہاں پر جمع کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے حقیقت میں انبیاء کو جمع کیا، بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جسم عطا فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء اس بیت المقدس میں جمع ہوئے، اس مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام معراج کے سفر میں حضور کے رفیق اور ساتھی ہیں۔ جبرائیل حضور کو مسجد اقصیٰ میں لائے، آذان دی گئی، مسجد میں نماز کا انتظار ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل امین نے اب اندازہ کو لگائے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء اس مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، لیکن کسی کو مصلی پہ آ کر نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا۔ میرے نبی نے سب انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میرے رب نے حضور کو امام بنا کے بتا دیا یہ جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں یہ اپنی امتوں کے نبی ہیں، یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے یہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اور اس معراج کی رات میں
सब अंबिया को पीछे खड़ा किया, आदम से लेकर ईसा तक, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे, सारे नबी पीछे, हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा किया, हुजूर को इमाम बनाया। मेरे रब ने हुजूर को इमाम बना के बता दिया अब बैतुल मुक़द्दस पे यहूदियों का हक नहीं है, बैतुल मुक़द्दस पे ईसाइयों का हक नहीं है, बैतुल मुक़द्दस पे दुनिया के किसी और मजहब का हक नहीं है। अब बैतुल मुक़द्दस के इमाम हुजूर बन गए, इशारा कर दिया अब क़यामत तक के लिए अगर बैतुल मुक़द्दस पे हक है मुसलमानों का है, बैतुल मुक़द्दस पे हक है अहले इस्लाम का है, अगर बैतुल मुक़द्दस पे हक है तो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का है। इसलिए बैतुल मुक़द्दस पे मुसलमानों का हक है और एक वक्त आएगा बैतुल मुक़द्दस इंशाअल्लाह मुसलमानों के कब्जा में आएगा और अहादीस में इसकी बशारतें मौजूद हैं। लेकिन आज इस फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों और औरतों पे, नमाजियों पे जुल्म किया गया, बैतुल मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल किया गया। इन हालात में हम आलमी बरादरी से कहना चाहते हैं, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से कहना चाहते हैं, गफलत की चादर उतारो, खाली बातों से कुछ नहीं होता, अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, इसराइल को सबक सिखाने की ज़रूरत है और मुसलमानों को इस होने वाले जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाने की ज़रूरत है। और याद रखें न माजी में जुल्म बगैर जिहाद के ख़त्म हुआ है, न आज जुल्म बगैर जिहाद के ख़त्म होगा। अगर दुनिया में इस्लाम किया बोलबाला होगा, इस्लाम का गलबा होगा, जिहाद के ज़रिए होगा, दुनिया से जुल्म ख़त्म होगा, जिहाद के ज़रिए होगा। अगर दुनिया में हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जिहाद के ज़रिए होगा। अगर दुनिया में बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जिहाद के ज़रिए होगा। इसलिए अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, सिर्फ मज़म्मतों से काम नहीं चलता। आज पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक की फौजें, उनके हुक्मरान गफलत की नींद सोए हुए हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ और इस जुल्म के खिलाफ उठ जाओ, वगरना क़यामत के दिन सवाल होगा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम एटमी ताकत किस लिए थे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। पूरी दुनिया में मुसलमानों को गाजर और मूलियों की तरह काटा जा रहा था और तुम सिर्फ बयानबाजी पे इत्तेफा किया करते थे। इसलिए हम अपील करते हैं मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से, उनकी फ़ौज से अमली कदम उठाया जाए और पूरी दुनिया में, कश्मीर में, बर्मा में, फ़लस्तीन में, दीगर ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको इस जुल्म से निजात दिलाने की कोशिश की जाए। और हमारी भी जिम्मेदारी है जितना हो सके हम इसके लिए आवाज़ भी उठाएं और हम अल्लाह से दुआ भी करें, ऐ अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को काफिरों और जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमाए। हम दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह से खुसूसी दुआएं फरमाएं, अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमाए, कुफ्र का मुँह काला फरमाए और इन जालिमों के जुल्म से पूरी दुनिया के मुसलमानों को निजात अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।